پاکستان کے ریاستی اداروں میں سے سب سے مضبوط، منظم اور خود مختار اداروں میں سے ایک پاک آرمی ہے۔ اس ادارے کا بنیادی کام ملکی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ اس ادارے کا تنظیمی ڈھانچہ سب سے مضبوط اور مستحکم ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں ملک کے اس مضبوط اور منظم ریاستی ادارے یعنی پاک آرمی کے تنظیمی ڈھانچے سے واقفیت ہوگی۔ لیجیے ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ پاکستان آرمی میں رینکس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا نان کمیشنڈ آفیسرز، دوسرا جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور تیسرا کمیشنڈ آفیسرز۔ لیکن ان سب سے پہلے نمبر پر وہ سپاہی آتا ہے۔ یہ سپاہی یا سولجرز آرمی میں تعداد کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ ہیں، خدمات کے حوالے سے بھی سب سے آگے اور قربانیاں دینے میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن مرات میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی رینک نہیں ہوتا، تاہم ان کی تنخواہ کا بنیادی سکیل 5 ہوتا ہے۔ اس کے بعد نان کمیشنڈ آفیسرز آتے ہیں۔ یہ رینک لانس نائک سے شروع ہوتا ہے جو سپاہی سے ترقی کر کے اس عہدے پر پہنچتا ہے۔ اس کی تنخواہ کا سکیل 6 ہوتا ہے۔ اس کے بعد نائک کا عہدہ آتا ہے جس کی تنخواہ کا سکیل 6 یا 7 ہوتا ہے۔ اس کے بعد حوالدار کا عہدہ آتا ہے جس کے ماتحت 3 نائک ہوتے ہیں اور ہر نائک کے نیچے 10 سپاہی ہوتے ہیں۔ انہی سپاہیوں میں سے جو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اسے لانس حوالدار بنا دیا جاتا ہے۔ حوالداروں میں سے بہتر قرار پانے والے کو کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار یا بٹالین حوالدار میجر کا عہدہ دیا جاتا ہے۔ ان کی تنخواہ کا سکیل تو حوالدار کے برابر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ حوالدار سے اوپر ہوتے ہیں۔ ایک کمپنی میں 7 سے 8 حوالدار ہوتے ہیں۔ ان سے اوپر کمپنی حوالدار میجر اور بٹالین حوالدار میجر کا عہدہ آتا ہے۔ ان کی ذمہ داری کمپنی یا بٹالین کا ڈسپلن، ان کی حاضری اور ان کے دیگر معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ بااختیار حوالدار ہوتا ہے۔ ان سے اوپر جونیئر کمیشن آفیسر کا درجہ آتا ہے۔ یہ نائب صوبیدار سے شروع ہوتا ہے جو سینئر حوالدار میں سے آتا ہے۔ اسے نائب رسالدار بھی کہا جاتا ہے اور اس کی تنخواہ کا سکیل 13 یا 14 ہوتا ہے۔ ان سے اوپر صوبیدار یا وارنٹ آفیسر کا عہدہ آتا ہے جس کی تنخواہ کا سکیل 15 ہوتا ہے۔ اس سے اوپر صوبیدار میجر یا چیف وارنٹ آفیسر کا رینک آتا ہے۔ اسے یونٹ کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان آرمی میں یہ واحد سب سے بڑا عہدہ ہے جہاں ایک سپاہی ترقی کر کے پہنچ سکتا ہے۔ سارا یونٹ اسی کے اشارے پر چلتا ہے۔ اس کے بعد کمیشن آفیسر شروع ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا عہدہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کا ہوتا ہے جس کی تنخواہ کا سکیل 17 ہوتا ہے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ عمومی طور پر 6 ماہ میں پروموٹ ہو کر فل لیفٹیننٹ بن جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ کا سکیل بھی 17 ہی ہوتا ہے۔ ایئر فورس میں اس سطح کے آفیسر کو فلائنگ آفیسر جبکہ نیوی میں اس سطح کے آفیسر کو سب لیفٹیننٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیپٹن کا عہدہ آتا ہے۔ اس کا سکیل بھی 17 ہی ہوتا ہے۔ ایئر فورس میں فلائنگ لیفٹیننٹ اور نیوی میں لیفٹیننٹ ہوتے ہیں۔ کیپٹن سے اوپر میجر کا عہدہ ہے جس کی تنخواہ کا سکیل 18 ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل کی عدم موجودگی میں میجر سیکنڈ ان کمان ہوتا ہے جو پوری یونٹ یا ریجمنٹ کی کمان کرتا ہے۔ ایئر فورس میں اس عہدے کے آفیسر کو اسکواڈرن لیڈر جبکہ نیوی میں لیفٹیننٹ کمانڈر کہا جاتا ہے۔ میجر کے بعد لیفٹیننٹ کرنل کا عہدہ آتا ہے جس کے پاس بٹالین کا چارج ہوتا ہے۔ ایئر فورس میں یہ عہدہ ونگ کمانڈر اور نیوی میں کمانڈر کے نام سے ہوتا ہے۔ اس کی تنخواہ کا سکیل 18 ہوتا ہے۔ آرمی میں اس سے اوپر کرنل کا عہدہ ہے جسے عمومی طور پر فل کرنل بھی کہتے ہیں۔ اس کی تنخواہ کا بنیادی سکیل 19 ہے۔ آرمی میں سینئر ملٹری رینک میں آتا ہے۔ ایئر فورس میں اس سطح پر گروپ کیپٹن اور نیوی میں کیپٹن کا عہدہ ہے۔ ان کے بعد جنرلز یا سٹار آفیسرز کے عہدے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بریگیڈیئر کا عہدہ ہے جسے فرسٹ سٹار یا 1 سٹار جنرل کہا جاتا ہے۔ ان کی تنخواہ کا سکیل 20 ہوتا ہے۔ ایئر فورس میں اس عہدے پر ایئر کوموڈور جبکہ نیوی میں کوموڈور فائز ہوتا ہے۔ ان کے بعد 2 سٹار جنرل یعنی میجر جنرل کا نمبر آتا ہے۔ اس کی تنخواہ کا سکیل 21 ہوتا ہے۔ ایئر فورس میں یہ عہدہ ایئر کوموڈور اور نیوی میں ریئر ایڈمرل کہلاتا ہے۔ اس وقت پاکستان آرمی میں میجر جنرل کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ آتا ہے۔ یہ 3 سٹار جنرل ہوتے ہیں۔ ان کی تنخواہ کا سکیل 22 ہوتا ہے۔ یہ کور کے انچارج ہوتے ہیں اور کور کمانڈر کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں کل 11 کورز ہیں لیکن پاک آرمی میں لیفٹیننٹ جنرلز کی تعداد 28 ہے کیونکہ کور کمانڈرز کے علاوہ بھی 17 دیگر عہدے ہیں جہاں پر اس سطح کے آفیسر تعینات کیے جاتے ہیں۔ ایئر فورس میں یہ عہدہ ایئر وائس مارشل جبکہ نیوی میں وائس ایڈمرل کہلاتا ہے۔ ان کے بعد فوج کا سب سے بڑا عہدہ آرمی چیف کا عہدہ ہے جو 4 سٹار جنرل کا ہوتا ہے۔ پاکستان آرمی میں 4 سٹار جنرل بھی 2 ہیں۔ ایک چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جبکہ دوسرے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات ہیں۔ ایئر فورس میں اس عہدے پر تعینات آفیسر ایئر چیف مارشل جبکہ نیوی میں ایڈمرل کہلاتے ہیں۔ اس سب سے بڑے عہدے سے بھی اوپر ایک اور عہدہ ہے جو 5 سٹار جنرل کا ہوتا ہے اور یہ عام طور پر فیلڈ مارشل جنرل کے لیے مختص ہوتا ہے۔ یہ عہدہ عام طور پر ایسے جنرل کو دیا جاتا ہے جو جنگ کے دوران لیڈرشپ بھی کرے یا جس نے جنگ کے دوران ایک سے زیادہ ممالک کی آرمی کی کمان کی ہو۔ پاکستان میں اس عہدے پر ماضی میں صرف ایک ہی جنرل فائز ہوا اور وہ جنرل ایوب خان ہیں جنہوں نے سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد جنرل موسیٰ خان کو آرمی چیف کے عہدے پر فائز کر کے خود فیلڈ مارشل کا عہدہ لے لیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔